اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ سورہ حشر چل رہی ہے، پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور جس شخص کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا پس وہ تمام کے تمام کامیاب لوگ ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے انصار مدینہ کی خوبیاں بیان فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ انصار مدینہ مال فے کے، یعنی وہ مال جو دشمن کی طرف سے لڑے بھیڑے بغیر حاصل ہو، اس مال کے وہ حقدار ہیں۔ اور کیوں حقدار ہیں اس کی وجوہات بیان فرمائی تھی، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں میں ایک خوبی تھی ایثار، کہ وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، ان کو ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر بخل نہیں ہوتا۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شح، شح کہتے ہیں آخری درجے کے بخل کو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ایسے شدید بخل سے بچا لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر اس طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مال فے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور تو مت بنا ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے رب یقیناً تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جی بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال فے ہے، یعنی دشمن کی طرف سے لڑے بھیڑے بغیر جو مال حاصل ہوگا، اس میں وہ مال جو ہے اس کے حقدار تمام مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہو، صحابہ کرام کی عظمت ان کے سینوں میں ہو۔ اگر صحابہ کرام کی عظمت ان کے سینوں میں نہیں ہے تو پھر ان کو یہ مال فے نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی محبت کو شرط قرار دیا ہے مال فے کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق گوئی کی آڑ میں، یعنی اپنے آپ کو حق گو سمجھتے ہیں کہ میں حق بات کہتا ہوں، اور حق گوئی کی آڑ میں صحابہ کرام پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جو اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، جو چک ہوئی ہے ان سے، اس کو اچھالتے ہیں اور صرف لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو حق بیان کر رہے ہیں، محدثین نے بیان کیا ہے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں، اور جب محدثین نے بیان کیا تو ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ کتنے بڑے یعنی گھاٹے کا وہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے آپ کو ایک بات بتلا دوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے جو ہے طعن و تشنیع شروع کر دی تھی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ حضرت نے اپنے ہی خاندان والوں کو عہدے دے رکھے ہیں، منصب دے رکھے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں تھی بہت بڑی مشہور ہو گئی تھی۔ تو ایک شخص نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ فرمایا کہ تو مہاجرین میں سے ہے؟ تو کہا نہیں، میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ پھر فرمایا تو انصار میں سے ہے؟ کہا انصار میں سے نہیں ہو۔ تو فرمایا اب تیسری جو آیت ہے نا کہ صحابہ کرام کی عظمت سینوں میں، ان میں ہو جا، اگر ان میں بھی نہیں ہوگا تو پھر تو کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔
اس لیے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ ہم تیسری آیت کا مصداق بن جائے، یعنی ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں کبھی پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے ائمہ سے سوالات کیے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوالات کیے گئے، اب ان سے بڑا کون سا امام پیدا ہوا ہے؟ یہ محمد علی مرزا ہو یا پھر سید سلمان ندوی ہو، یہ بڑے جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، ان سے بڑے بڑے ائمہ سے جب لوگوں نے سوال کیا تو بہت پیارا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ ان کے اعمال ان کو مبارک، انہیں جواب دینا ہے اللہ کو، اور ہمارے اعمال ہم کو مبارک، ہمیں ان کے اعمال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے پیارے جوابات وہ دیتے تھے اور امت کو خاموش کر دیتے تھے۔ وہ چاہتے تو ان کے سامنے احادیث تھی، ان کے سامنے سب کچھ تھا، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن انہوں نے امت کو یہی سکھایا ہے کہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ ان کے اعمال ان کو مبارک، ہمارے اعمال یعنی ہمیں ان کے اعمال کے تعلق سے جواب دہ نہیں ہونا ہے، ہمیں جواب نہیں دینا ہے، تو پھر ہم کیوں ان کی اس طرح کے اعمال میں پڑھے اور اس طرح کی بحث کر کے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح عقائد کے حاشیے پر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت پیاری بات لکھی گئی ہے کہ اگر زندگی میں آپ نے شیطان پر لعنت نہیں بھیجی تو اللہ کی یہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے شیطان پر لعنت کیوں نہیں کیا۔ تو جب شیطان جو ملعون ہے پہلے سے اور جس پر لعنت بھیجنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ نے لعنت نہیں بھیجی تو اللہ کی آپ کی پکڑ نہیں ہونے والی ہے۔ تو وہ ہستیاں، اگر محمد علی مرزا یا سید سلمان ندوی جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکوک شخصیات تھی، کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے، تو ان کے بارے میں تو انہی کی تحقیق کے مطابق شک ہے، تو پھر لعن اور جو ہے اس طرح کی طعن و تشنیع کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ پڑھتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہے، کہہ رہے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اہل کتاب میں سے ہے وہ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ آگے فرما رہے اللہ گواہ ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگلی آیت بھی سن لیجئے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ اگر ان کو نکالا گیا یعنی یہودیوں کو، تو یہ منافقین ان یہودیوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کرے بھی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جی کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں؟ ان دونوں آیتوں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب قبیلے بنو نذیر سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، سارا سامان لے کر نکل جاؤ، تو ان لوگوں نے یہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا کہ تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم دیکھتے کہ کیسے یہ محمد تم کو نکالتا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اب یہ لوگ اس کے بھروسے پر وہاں رہ گئے اور مسلمانوں کو دھمکیاں دینے لگے کہ چلو تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم تو یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ منافقین ہیں، اور منافق کی حالت تھالی کے بیگن کی طرح ہوتی ہے،
جگہ وہ لڑکتا ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ ہر جگہ لڑکتے ہی رہتا ہے، یعنی وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی منافقین جو ہے یہ یہودیوں کے ہو ہی نہیں سکتے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اس نے وعدہ کیا، جب مسلمان حملہ آور ہوئے تو وہ مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی منافقین کے سہارے نہیں جینا چاہیے۔ منافق ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ کب کس پارٹی میں چلے جائے، کہاں چلے جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سہارے جینا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مخلص افراد عطا فرما، مخلص عملہ عطا فرما، تاکہ مخلص عملے کے ساتھ ہم دین کی سچی خدمت کر سکیں۔ اب اگلی آیت اللہ کا فرما رہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یقیناً تمہارا ڈر ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ ناسمجھ قوم ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کے دلوں میں یا یہودیوں کے دلوں میں جو ڈر ہے تمہارا مسلمانوں کا، اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے کیسی بیوقوف قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا میں ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ اس کے اندر طاقت کس نے پیدا کی؟ طاقت تو اللہ نے پیدا کی، تو پھر ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ لیکن اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے کہا یہ ناسمجھ قوم ہے کہ ان کے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر جو طاقت پیدا کی ہو تو اللہ نے پیدا کی، تو پھر اللہ سے ڈرو، ان سے کیوں ڈرے ہم؟ آج کل یہ جو ہمارے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ڈر اس کا ذاتی ہے، یہ اس کا ذاتی کمال ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس طاقتور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرما رہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی تمہارے ساتھ مل کر اکٹھا ہو کر کبھی نہیں لڑ سکیں گے، مگر مضبوط قلعے میں بیٹھ کر یا دیوار کے پیچھے سے۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہے، اس وجہ سے کہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا منافقین اور یہودی سب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب مل کر تم پر حملہ آور ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ کسی محفوظ قلعے میں چلے جائیں گے یا دیوار کے پیچھے سے حملہ کریں گے، کبھی وہ سامنے سے آ کر تم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ خود آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہے، ایک دوسرے سے اندر اندر لڑ رہے ہیں، ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے، قبیلے بنو نذیر ہو، قبیلے بنو قریظہ ہو، اور قینوقہ ایک تیسرا قبیلہ تھا، قبیلے بنو قینوقہ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی نفرت ان کے سینوں میں تھی، اس لیے یہودیوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ کبھی متحد ہوئے ہی نہیں ہیں، ان کے دل کبھی جڑے ہی نہیں ہیں، ان کے دل ہمیشہ جدا ہی رہے ہیں کہ بنو نذیر بنو قریظہ کو حقیر سمجھتے تھے، نچلی ذات کا سمجھتے تھے، اس لیے کبھی انہوں نے ان کو ساتھ نہیں دیا، تو بنو قریظہ نے بھی بنو نذیر کو ساتھ نہیں دیا۔ جب ان کو کھدیڑا جا رہا تھا تو بنو قریظہ سامنے نہیں آئے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک دل ملے ہوئے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ میں شرکت نہیں ہوگی دل سے، تب تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر دل مختلف ہے تو پھر یہ دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، اگر عقل مند ہوتے تو آپس میں دشمن کے مقابلے میں تو کم از کم متحد ہو جاتے۔ آپس میں ٹھیک ہے لڑ رہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں تو متحد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دشمن کے مقابلے میں بھی متحد نہ ہونا یہ ناسمجھ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اتحاد نصیب فرمائے۔